افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ گھمگیر ہوتا جا رہا ہے. افغانستان جو ہے وہ اپنی ساری ڈکٹیشن وہ نیو دلی سے لے رہا ہے. آنکھیں نکالنے کی بات تک ہو گئی جب جیسے ہی بریک ڈاؤن ہوا. طالبان کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ میسج پاکستان اس ٹائم کنوے کر رہا ہے. پاکستان نے بگ نو کہا ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کو اپنی سوائل استعمال نہیں کرنے دینی, آپ نے ان کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے. ٹی ٹی پی کے خلاف قطر جو ہے اس میں دے جمپ انٹو دس اور دونوں کو کنونس کیا ہے کہ وہ اکراس دا ٹیبل ابھی بیٹھے. پاکستان کو بھی انڈیا کی چال کو سمجھنا ہوگا کہ جو کنٹریز اس سازش کو نٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی فل فلیج وار ہو جائے, اس کو پوری طرح سے انالائز کریں. السلام علیکم, میں ہوں ذوالکرن طاہر. افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ گھمگیر ہوتا جا رہا ہے. اس میں گھمگیر ہونے کا جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنی ساری ڈکٹیشن وہ نیو دلی سے لے رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 روز سے جاری مذاکرات استنبول میں پاکستان اور افغانستان ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. ایون سو مچ سو کہ آنکھیں نکالنے کی بات تک ہو گئی جب جیسے ہی بریک ڈاؤن ہوا ان ڈائلاگ میں. ڈیڈ لاک آیا, خواجہ آصف نے کہا کہ آنکھیں نکال دیں گے جس نے ادھر دیکھا. افغانستان کو بہت زیادہ یعنی کہ طالبان کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ میسج پاکستان اس ٹائم کنوے کر رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری شرائط نہیں مانی تو تمہیں غاروں میں پہنچا دیں گے دوبارہ. یہ بہت اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف نے دی ہیں. اس سے یہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کسی موڈ میں نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی فلیکسیبل ہو. جو شرائط پیش کی ہیں, شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 شرائط یہ ہے پاکستان کی سائڈ پہ کہ آپ نے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی تحریک طالبان پاکستان کو, کہ وہ ان کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ ان کی سرزمین کو استعمال کریں, افغانستان کو پاکستان میں آئیں, ٹیرر ایکٹیویٹی کریں اور واپس جا کے ایز افغانستان کو سیف ہیون کے طور پہ استعمال کریں. اس میں پاکستان نے بگ نو کہا ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کو اپنی سوائل استعمال نہیں کرنے دینی, نمبر 2 آپ نے ان کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف. ایٹ دا سیم ٹائم جو کابل نے ایک نئی کہانی جوڑی ہے پاکستان کو لے کے, انہوں نے پاکستان کو اپنی شرائط رکھی ہے کہ آپ کی سرزمین یا آپ کی ایئر سپیس استعمال نہ ہو کسی بھی ڈرون اٹیک میں. یعنی کہ امریکہ اگر کوئی ڈرون اٹیک کرنا چاہے تو چاہے وہ قطر سے ان کے ڈرون اڑے یا کسی اور کی سرزمین پہ, لیکن وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے یا پاکستان کی سرزمین استعمال نہ ہو. اس کو انشور کرے پاکستان. پاکستان کہتا ہے کہ میں اس میں اگر اول تو ایسا ہو نہیں رہا, اگر ہو بھی رہا ہے تو یو ایس ہے تو ٹیک اپ ڈائریکٹلی ود دا یو ایس. لیکن طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تبھی ہم ایگری کریں گے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ 2 میجر اسٹمبلنگ بلاکس ہیں, یہ 2 میجر سٹکنگ پوائنٹس ہیں اس ٹائم, 1 فرام دا کابل سائڈ 1 فرام دا پاکستان سائڈ, کہ جس کے اوپر دونوں ایگری نہیں کر پا رہے. 5 دن کی ٹاکس جو چل رہی ہیں مذاکرات استنبول میں ترکی میں, تو ابھی تک بے نتیجہ ہیں, کوئی رزلٹ نہیں ہے. اور اس سے پہلے کہ دونوں ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے گھر آ جائیں, پاکستان اور کابل چلے جائیں, اخوان جو ڈیلیگیشن ہے ترکیہ اور قطر جو ہے اس میں دے جمپ انٹو دس اور دونوں کو کنونس کیا ہے کہ وہ اکراس دا ٹیبل ابھی بیٹھے اور اپنے جو معاملات ہیں یہ اس پہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں, کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کریں. پاکستان ایگریمنٹ کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے انٹل افغانستان پاکستان کو گارنٹی نہیں دیتا. اور گارنٹی بھی پاکستان نے ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کو گارنٹر ڈالنے ہوں گے. اب ان کی افغانستان فرسٹ اگر ایگری کرتا ہے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ترکیہ دے گا, قطر دے گا, چائنا دے گا یا سعودی عربیہ دے گا. یہ 4 کنٹریز کے اوپر معاملات ہیں. اگر ان میں سے کوئی بڑھ کے طالبان گورنمنٹ کی گارنٹی پاکستان کو دیتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, وگرنہ وداؤٹ گارنٹر پاکستان یہ ایگریمنٹ کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے. اور دوسری جانب جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بالکل کیٹیگوریکل بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی حملہ ہوا تو افغانستان کی گورنمنٹ آپ ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہوں گے اور پھر ہم آپ کو لیسن ٹیچ کروائیں گے. دوسری جانب طالبان گورنمنٹ نے بھی ایک بڑی وارننگ دی ہے پاکستان کو, وچ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. یہ بالکل ہلکی وارننگ نہیں دی انہوں نے,
اور یہ وارننگ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ اسلام آباد میں حملہ کریں گے. یعنی کہ پاکستان چاہے ڈرون اٹیک کرتا ہے یا ایریل بمبارڈمنٹ کرتا ہے کابل میں ٹیررسٹ کے ٹھکانوں پہ. دیکھیں پبلک کے اوپر پاکستان بالکل نہیں. پاکستان تو 40 لاکھ افغان کو ہوسٹ کرتا ہے 40 سال سے, اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو اسلام آباد کے کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی بات کی ہے. تو دس از دا ٹائم کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سارے اس میں جو بینیفیشری نمبر 1 ہے پاکستان اور افغانستان کے کنفلکٹ کا, دیٹ از انڈیا. انڈیا جو ہے مودی سرکار دلی میں بیٹھ کے کابل میں طالبان گورنمنٹ کی ڈوریں ہلا رہی ہے, اور یہ چیز بڑی اوپن ہے. اس ناٹ اے نیوز. ان فیکٹ ڈیفنس منسٹر نے بھی اس پہ بات کی اور کہا کہ ہم قریب پہنچتے ہیں افغان ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں, کامیابی کی طرف کوئی 2 قدم ہی پیچھے رہتے ہیں تو ان کو ڈائریکشن آ جاتی ہے فرام کابل, اور کابل کو ڈائریکشن آتی ہے فرام نیو دلی. تو یہ ایک عجیب سا سین بنا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کے خیال میں, لیکن یہ کوئی زیادہ عجیب نہیں ہے. انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کی ایک چھوٹی جھڑپ ہوئی ہے, اور پاکستان نے اس کو میسج ٹیچ کروایا ہے, اور یہ میسج صرف پاکستان کلیم نہیں کر رہا, یو ایس ایڈمنسٹریشن بھی اس کو اکنالج کر رہی ہے. 7 جہاز پاکستان نے انڈیا کے گرائے, اور پوری دنیا میں انڈیا آئسولیٹ ہوا پاکستان کے اوپر حملہ کر کے, اور اب پاکستان اور امریکہ بالکل قریب ہیں, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں. یو ایس ایڈمنسٹریشن لیڈ بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرتی. کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کر رہے ہیں, تعریفوں پہ تعریفیں. ہی از دا فیوریٹ مین آف ڈونلڈ ٹرمپ ایٹ دا مومنٹ, ایسا کہنا ہے ٹرمپ کا. تو اس سارے جو افغانستان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے, تو طالبان گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ امریکہ اس ٹائم پاکستان کی ٹوٹل بیکنگ کے اوپر ہے, اور اگر طالبان نے غلطی کی, طالبان کی گورنمنٹ نے, تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو ایک ایگزامپل بنا سکیں. اور نہ صرف یہ بلکہ رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے. اس لڑائی کے نتیجے میں دیر از ویری مچ لائکلی کہ طالبان اپنی گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور دوبارہ غاروں میں چلے جائیں, پہاڑوں میں چلے جائیں. تو ان سب چیزوں کو سوچنا ہوگا. اور دوسرا پاکستان کو بھی انڈیا کی چال کو سمجھنا ہوگا. انڈیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ایک بڑے پیمانے پہ جنگ ہو جائے. چونکہ مئی میں انڈیا پاکستان سے جنگ ہارا ہے, وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے تھرو افغانستان. پاکستان جیسا ہی افغانستان کے ساتھ جنگ میں جائے گا, انڈیا بھرپور سپورٹ کرے گا افغانستان کو. پاکستان کا جتنا نقصان ہوگا انڈیا اس پہ خوش ہوگا, دیٹ از کوائٹ آبویس. تو پاکستان کو یہ ساری چالیں سمجھنی ہوں گی. صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے کے اوپر جنگ میں جانا افغانستان کے ساتھ شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ. مطلب کچھ آپ کو کوئی اور آپشن نہیں بچتی, کوئی اور ایریا نہیں رہتا جس کو آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے. تب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ میں جائیں اور لڑیں اس کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ. طالبان کو جو ہے وہ بوتل میں بند کریں, اور طریقہ طالبان کو پاکستان سے جو ہے ٹیررزم کا, دہشت گردی کی جڑ کو اکھاڑ پھینکیں. یہ ساری چیزیں بڑی آئیڈیل ہیں سوچنے کی حد تک, اور کرنے کی حد تک بہت مشکل ہیں. تو پاکستان کو سارا ٹیبل پہ بیٹھ کے جو پالیسی ساز ہیں, فیصلہ ساز ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ کون سا راستہ بیسٹ ہے فار دا کنٹری. کیونکہ اب انڈیا اس ٹائم چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح استنبول کی ٹاکس فیل ہوئی ہیں, ابھی دوبارہ سے ترکیہ اور قطر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کامیاب رہیں. تو انڈیا کوشش کرتا رہے گا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں جائے, اور وہاں پہ وہ افغانستان کو سپورٹ کرے اور پاکستان کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکے اس جنگ کے نتیجے میں. اور وہ لاسٹ مئی کا جو ڈیفیٹ ہے, شکست ہے, ہیومیلیٹنگ ون, اس کا وہ بدلہ لے سکے کھل کھلا کے تھرو دیٹ پراکسی وار. پاکستان کو اس پراکسی وار سے بچنا ہے. پاکستان بچ پاتا ہے کہ نہیں بچ پاتا یہ تو ٹائم ہی بتائے گا, لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. سو
پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اگین سر جوڑنے چاہیے، اور اس میں جو کنٹریز اس سازش کو نٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی فل فلیج وار ہو جائے، تو اس کو پوری طرح سے انالائز کرے، سارے پہلو دیکھے، اس کے پروس اینڈ کونس، پلس اینڈ نیگیٹیوز. اس کے بغیر اس جنگ میں جانا شاید حماقت ہوگی. بہت سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا بھی یہی کہنا ہے، اور یہ سوچنا ہوگا کہ طالبان سے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں طالبان کی گورنمنٹ TTP کے خلاف ایکشن لیں، تو شاید وہ نہیں لے گی. مڈ سلوشن کیا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دا مومنٹ. اور انڈیا کی چالوں کو سمجھنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈینس اس ٹائم لائک اے وونڈیڈ اینیمل جو پاکستان نے اس کے ساتھ کر دیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ٹریپ میں لے کے آئیں، ایک جال میں پھنسا دیں، اور اس جال کو کاٹنا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو. تو دیٹ از دا ہول سینیریو جو انفولڈ ہو رہا ہے، اینڈ وی ہوپ کہ پاکستان اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر کے اس سے نیگوشیٹ کرے.